یہ جو یوٹیوب پروگرام ہے نا، اس نے بڑا کام خراب کیا ہے. جو میرے جیسے لوگ جو یوٹیوب پہ آ گئے ہیں نا، جنہوں نے اپنے اپنے چینل بنا لیے ہیں، پھر ان کو اپنے چینل بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے روز. اسی لیے شکر اللہ کا میں نے چینل نہیں بنایا. روز بولنا پڑتا ہے، اور پھر جب آدمی زیادہ بولتا ہے تو غلط بھی بولتا ہے. اب جیسے یہ وہ کیا نام ہے، محمد علی انجینئر صاحب، اللہ ان کو ہدایت دے، چونکہ وہ بڑے مشہور ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، بڑا ان کے ویوز ہو گئے ہیں بڑا. اب یہ مصیبت ہے کہ وہ بھی کسی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو اس مولوی کا نام لیتا ہوں جس کے لاکھ سے اوپر ویوز ہوں. اب ویوز پہ آ گئی ہے بات، دین والا کام نکل گیا ہے، بات ویوز کی ہے. ایمان نکل گیا، اعمال نکل گئے، زہد و تقوی نکل گیا. اب ویورز کتنے ہیں؟ میرے 3 ملین سبسکرائبر ہو گئے، میرے 4 ملین ہو گئے. میں اس کو کہتا ہوں، علی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی صاحب، وہ جو گانے والے نا، انڈیا کے کئی گانے آپ سنا کرو، اس کے 300 ملین ویوز ہوتے ہیں، 500 ملین ویوز ہوتے ہیں. تو پھر تو آپ سے بہتر لوگ تو پھر وہ ہیں. لیکن یہ علی صاحب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے مجھے کل پرسوں کسی نے کلپ بھیجا جس میں علی صاحب فرما رہے تھے، کوئی آؤٹ سپوکن آدمی ہے نا، آؤٹ سپوکن نے پھر جو مرضی بولنا ہوتا ہے. وہ فرما رہے تھے کہ جی رائے ونڈ میں جناب 2 مسجدیں بنی ہوئی نیچے، ایک بیرون والوں کی ہے، ایک اندرون والوں کی ہے. بیرون والے ادھر نماز پڑھیں، اندرون والے ادھر نماز پڑھیں. بیرون والے آمین کرتے ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے. لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ مسجدیں بنائی ہوئی ہے. حضرات نے کتنی چالاکی کی. رائے ونڈ میں اتنے سے فاصلے پہ بیرون کی مسجد ہے، اندرون کی مسجد ہے، صرف اس وجہ سے کہ بیرون کے مسلمان رفع الیدین کرتے ہیں، عرب کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، اور آمین اونچی کہتے ہیں. یہاں کے انفی جو ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے. کہیں وہ مدنی جراثیم ان کو نہ لگ جائے. کیسی ہوشیاری کی حضرات کے دماغ میں، کیسی چال آئی ہے. تو ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے کہ کسی بڑے کے بارے میں بولنا کیسے ہے. بڑا چھوٹا ایک ہی طرح. وہ بھائی خدا کے بندے، تم دینی سکولر بنے ہوئے ہو. دینی سکولر کی کم از کم بول تو ایسا ہو کہ کوئی آدمی ایکسیپٹ کر لے اس کو کہ یار یہ دین والا آدمی. کیونکہ دین والے میں پھر آپ میں اور میرا مطلب ہے کسی سیاستدان میں کیا فرق رہا؟ آپ بھی وہی بولو جو بدتمیز سیاستدان بول رہے ہیں، اسی طرح اگر بولو تو پھر آپ میں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہاں 2 مسجدیں ہیں. میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، ابھی اجتماع بھی ہونے والا ہے، کوئی بندہ آ کے وہاں دیکھ لے. آپ کو چاہیے تھا کم از کم آپ خود چلے جاتے. کوئی آپ مطلب میں کیا آپ سے کہوں کہ اگر خود ہی آ جاتے، وہاں نہیں آ جاتے تو کسی کو بھیج دیتے. آپ کی اگر شان میں فرق آتا ہے تو آ کے کسی کو بھیج دیتے، آگے دیکھ لو کہ وہاں 2 مسجدیں ہیں. کوئی اگر وہاں 2 مسجدیں ثابت ہو جائیں کہ نیچے وہاں 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، بیرون والوں کے لیے علیحدہ، اندرون والوں کے لیے علیحدہ، میں تبلیغ کا کام چھوڑ دوں گا. اور اگر آپ کا یہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو اپنا چینل بند کر دو. یہ خدا کے لیے لوگوں کو خامخواہ گمراہ نہ کرو. جو اب اس وقت کے تازہ چیز پہ جھوٹ بول رہے ہو، تو 1400 سال پہلے کے جو واقعہ سناتے ہو تم، احادیث کے بعد کے جو تاریخی واقعہ سناتے ہو، ان میں کتنا کچھ جھوٹ آپ بولتے ہوں گے، ذرا اندازہ رکھیں. لوگوں کو تو علم ہی نہیں، لوگوں کو کیا پتا آپ کیا بولے جا رہے. کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی خدا کا خوف کرو. کم از کم بولنے سے پہلے اتنا ہی سوچو کہ میرا جھوٹ جو ہے، میرا جھوٹ امت میں کیا پیدا کرے گا. کتنے آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ اکثر جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو اپنی زبان، اگر تو دین کا کام کرنا ہے، اپنی زبان ٹھیک کرو اور اپنی تحقیق ٹھیک کرو. یہ بہت بری بات ہے. یہ رائے ونڈ کے بارے میں جو آپ نے بات کہی ہے، اس کو آپ تحقیق کرو، اور تحقیق کر کے اس کی پھر اپنی معافی اس پہ کرو کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی سے نکلی ہے یہ بات. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے. ضعیف حدیث یعنی کہ وہ حدیث ہوتی نہیں، حدیث سے پاک تو ہوتی ہے، لیکن اس میں جو راوی ہوتے ہیں جن سے، جیسے راوی کہتے ہیں، جیسے ایک سے دوسرے کو پتہ چلا، دوسرے سے اس نے بتایا، مجھے اس نے بتایا، تو اس کو راوی کہتے ہیں. اب راوی جو ہیں وہ 8-10 راوی ہیں اگر، تو اس میں سے کسی ایک آدمی سے کبھی کوئی خلاف سنت کام ثابت ہوا، یا کبھی کوئی چیز جھوٹ کے قریب تھی، جھوٹ پورا بھی نہیں تھا، جھوٹ کے قریب تھی، ایک آدمی سے ثابت ہے، تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں. تو جو آدمی پورا ہی جھوٹ بولنا شروع کر دے، اب آپ خود سوچو اس سے پھر اس کی سنائی حدیثیں کیسی ہوں گی.